اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ عفنان عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی ناز فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، صاحب بطول، تحسین فاطمہ خانوم، رسوا بطول، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب الحمدللہ، ابھی ٹھیک ہوں ورنہ تو ہم ٹھیک جیسی حالات آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سرف سادہ میں، کس چیز کے بارے میں؟ کتاب سرف سادہ میں کس چیز کے بارے میں بات چل رہی تھی؟ ابواب کے بارے میں، باب کے بارے میں۔ اور باب ہم پڑھ رہے تھے کیونکہ مبحث اول ہمارا ثلاثی چار بتایا تھا کہ جو سرف سادہ کے دو حصے کیے ہیں، سرف سادہ کے دو حصے کیے ہیں جی، بخش فعل بخش اسم۔ کیوں؟ کیونکہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ حرف سے علم صرف گفتگو کرتا نہیں کیونکہ حرف ہوتا ہے مبنی، اور علم صرف ہمیں بدلنا سکھاتا ہے، ایک کلمے کو مختلف کلموں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی ہم حاصل کر سکیں۔ اور جب حرف بدلتا نہیں ہے، اس کی شکل و صورت ثابت رہتی ہے، مبنی رہتا ہے، تو علم صرف سے گفتگو کرتا نہیں، لہذا کلمے کی دو قسمیں وہ جو بچی تین میں سے حرف کو نکالے گے اسم اور فعل، ان سے گفتگو کرتا ہے۔ اس لیے علم صرف سادہ کو دو حصوں میں، صرف کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، بخش فعل بخش اسم۔ جی فعل والا پارٹ، اسم والا پارٹ۔ ہم فعل والا پارٹ پڑھ رہے تھے اور فعل والا پارٹ کے خود کتنے حصے کیے؟ چار بحثیں تقسیم کی ہیں۔ چار بحثوں میں پہلی بحث مبحث اول ثلاثی مجرد سے ریلیٹڈ ہے۔ ثلاثی سب اس میں ثلاثی مجرد کا ماضی، مضارع، معلوم، مضارع، امر، معلوم، مجہول، قواعد اعلال وغیرہ وغیرہ سب اس میں ہم نے مبحث دوم بتایا تھا، جیسے پہلے بھی کہ ثلاثی مزید فی سے مخصوص ہے، اور مبحث سوم رباعی مجرد اور رباعی مزید سے، اور مبحث چہاروں فعل ثنائی وغیرہ سے، اس میں منصوب وغیرہ ان سے اس میں منصوب کہہ رہا ہوں، فعل ثنائی وغیرہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے مبحث اول سب کتاب میں مبحث اول ہی سب سے بڑا، سب سے اہم ہے، کیونکہ مبحث اول اگر آپ نے سمجھ لیا تو مبحث دوم کو تو صرف آپ کو وزن باب کے اور ان کے معنی کو بھی دھیان دینا ہے۔ ثلاثی مزید بھی کے زیادہ زحمت تھوڑی کرنی ہے۔ اگر ثلاثی مجرد سب سمجھ میں آ گیا ہے کہ ماضی کے 14 صیغے کیوں ہوتے ہیں، اس میں اس لیے کہ ضمیریں ہوتی ہیں، ضمیریں الگ الگ ہوتی ہیں، ضمیر فاعل یعنی کیا کیا ہوتی ہیں، کیسے 14 صیغے بن گئے، معلوم کیسے ہوتا ہے، مجہول کیسے ہوتا ہے، مضارع کے آپ کو پتا ہے کہ 14 صیغے ہوتے ہیں، کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں، اس میں اعراب کیا کیا ہوتا ہے، علامت مضارع کیا کیا ہوتی ہیں، امر کے بارے میں جب سب کچھ ہم نے جان لیا، وہی ساری چیزیں تو اس میں بھی ہیں، وہی ساری چیزیں تو ثلاثی مزید میں بھی ایسا تھوڑی ہے کہ ثلاثی مجرد میں ماضی کے 14 صیغے تھے تو ثلاثی مزید میں جو ہے وہ 18 صیغے ہو جائیں گے، نہیں، فاعل وہی رہے گا، ضمیریں وہی رہیں گی، معلوم مجہول بنانے کا طریقہ بھی وہی رہے گا، بس معنی چینج ہوں گے، بس معنی اور وزن چینج ہوگا، معنی اور سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ایسا ہی ہے نا تحسین میں رئیس نشاط جی آقا جی مزید بھی آئے گا، فعل ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، یہی تو ہے فعل۔ تو ان سب میں ماضی کا وہی طریقہ ہے، وہی 14 صیغے، وہی ضمیریں، مجہول کرنے کا طریقہ بھی وہی، مضارع کے وہی 14 صیغے، وہی ضمیریں، وہی اعراب، وہی علامت مضارع، ٹھیک ہے۔ امر میں وہی طریقہ، امر بلام، امر حاضر، اور وہی طریقہ، وہی صیغے، وہی سب کچھ وہی رہتا ہے، صرف چینج ہوتا ہے تو کیا؟ وزن اور معنی۔ وہی ثلاثی مزید پہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ثلاثی مزید بھی میں 25 باب ہیں، جس میں سے 10 مشہور ہیں، یعنی زیادہ تر افعال جو مزید ہوتے ہیں وہ انہی 10 وزن پہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، انہی 10 وزن پہ۔ بس آپ کو ان ابواب میں آپ نے کیا دیکھا، فوکس ہمارا سارا اس میں کس چیز پہ ہے؟ وزن
مانا کہیں یہ تو نہیں ہے کہ بتائیے بھائی ماضی میں ضمیریں کون کون سی ہیں بتائیے، وہی ہیں جو ثلاثی مجرد میں تھی. مضارع کی ضمیریں بتائیے، وہی ہیں جو ثلاثی مجرد میں تھی. فعل مضارع میں علامت مضارع کیا کیا ہیں؟ الف، حمزہ، تا، یا، نون. جو ثلاثی مجرد میں تھی وہی ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید میں بھی ہوتی ہے. وہاں پہ اعراب کیا تھا؟ اگر مضارع مرفوع تھا تو نون اعراب ہے، 5 جگہ ضمہ، 7 جگہ نون اعراب ہے، وہی یہاں بھی ہے ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید میں بھی. جی ضمیریں جہاں وہاں تھی دو طرح کی تھی، پوشیدہ ظاہر، مستتر اور بارز. وہی یہاں پہ مستتر 5 تھی مضارع میں، ہوا، ہیا، انتا، انا، نحنو. پہلا صیغہ، چوتھا صیغہ، ساتواں صیغہ، 13واں صیغہ. 14ویں صیغے میں 5 جگہ ضمیر پوشیدہ جو وہاں تھی وہی یہاں رہتی. ظاہر ضمیر کتنی تھی؟ 4 تھی نا، جو کہ 9 صیغوں میں بٹی ہوئی تھی. الف 4 جگہ، واو 2 جگہ، جی یا نون 2 جگہ، اور یا 1 جگہ. کتنے ہو گئے؟ 4 2 6 2 8 اور 1 9. 4 ظاہر ضمیریں جو 9 جگہ بٹی ہوئی، جو ثلاثی مجرد میں تھی وہی ثلاثی مزید میں بھی، رباعی مجرد میں بھی، رباعی مزید میں بھی، سب کچھ وہی ہے. وہاں مضارع کے حالات کیا تھے بھائی؟ مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، مضارع مؤکد، مضارع استفہامی، مضارع منفی. وہی سب کچھ یہاں پہ ہے، وہی سب کچھ یہاں پہ بھی ہے. صرف اور صرف تحسین میں فاہم میں بطول نشاط فاطمہ ناز فاطمہ، صرف اور صرف یہاں کیا فرق ہے؟ وزن اور مانا مانے کا تفعیل کا فعل یفعل، مانے مانے کا فعل یفاعل مفاعل. جی تفاعل کا تفعل یتفعل تفعل، ٹھیک ہے. تفاعل یتفاعل تفاعل. جی افتعل یفتعل افتعال، استفعل یستفعل استفعال، انفعل ينفعل انفعال، اور افعال تو افعال افعال لا یفعال افعال. سمجھ میں آیا؟ وہ یہ وزن ہے، اور ہر باب کے کچھ کچھ معنی ہیں، جن میں سے ایک ایک معنی سب کے وہ ہیں جو مشہور ہیں. نہیں زیادہ تر وہ اسی میں، جیسے باب افعال زیادہ تر آپ کو تعدیہ کے لیے ملے گا، باب تفعیل بھی آپ کو زیادہ تر تعدیہ، باب مفعلہ مشارکہ کے لیے ملے گا، باب تفاعل جی مثلا مطالعے کے لیے ملے گا، کوئی طلب کے لیے ملے گا. تو ہر ایک مشہور معنی ہے اور باقی کچھ اور معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. بس یہ یاد رکھنا ہے ہمیں. صحیح ہے نہیں تحسین میں؟ جی آقا. بھائی جو ثلاثی مجرد کا ہے وہی سب اس میں ہے، ضمیریں ومیریں سب وہی ہے، سب وہی. بہرحال اب ہم مبحث اول پڑھ چکے تھے. کب تک؟ مبحث دوم جو کہ ثلاثی مزید فی سے ریلیٹڈ ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے تقریباً سارے باب اب پڑھ لیے. سارے باب ہم نے بتایا تھا 25 باب ہیں، مشہور 10 ہیں. پہلا باب دوسرا پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے. باب استفعال سیکنڈ لاسٹ 9واں باب تھا. 10واں باب ہم 8ویں کے ساتھ پڑھ چکے تھے. افعال افعل یفعل افعلال اور افعال. کیوں دونوں کو ایک ساتھ کیوں پڑھا دیا تھا میں نے؟ کیونکہ دونوں کی تقریباً ایک جیسے ہیں، تقریباً دیکھیے ہے ایک جگہ جیسے باب افعلال ہے، باب افعلال. یہ مکس کون کر دیتا ہے میری ساری مارکرز کو؟ جی چھوٹی ہے باب ابھی افعال ٹھیک ہے. افعلال اور افعلال ملتے جلتے ہیں دونوں. بس ایک یہاں پر مصدر ہے، یہ نام جو ہے اس کا مصدر ہے. ہر باب کا جو نام کا مصدر ہے، بس یہاں پر کے بعد ایک یا ہے یا مصدر میں. لیکن ماضی میں الف کا فرق ہے. مصدر ماضی میں افعل اور اس کا افعال افعال. اس کا مضارع یفعل، اس کا یفعال. ہاں ماضی مضارع میں صرف الف کا فرق ہے، دونوں میں یفعال. ٹھیک ہے نہیں؟ جی مصدر کیا ہے؟ افعلال اور افعال افعال. افعلال اور افعیل.
افعل یفعل افعلان اور افعال یفعل افعیلان دیکھنے میں بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، معنی میں بھی جی جو ان کی خصوصیت ہے اس میں بھی ایک ہی ہے۔ یہ خصوصیت کیا ہے؟ ان کے اندر ہر فعل نہیں جا سکتا، ان بات میں ہر مادہ نہیں جا سکتا، صرف وہی جا سکتا ہے جو رنگ یا عیب پر دلالت پھر ایڈ کر دیا۔ مثال کے طور پر حمرتن، حمرہ کسے کہتے ہیں؟ حمرتن حمرتن سرخی کو کہتے ہیں، رنگ ہے، رنگ ہے نہیں؟ نشاط فاطمہ جی نشاط فاطمہ رضویہ رئیسہ لوگ ہو کیا گیا، بول کیوں نہیں رہے؟ جی ہاں ناز فاطمے بولیے، یہ تو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں آپ کی نا، میں نے پڑھا دی۔ حمرہ سرخی، جی جی ہم رسم کرتے ہیں دیکھیے اب اس کا لے کے جائیے، احمرہ مرا مرو احمرار میرا اور باب افعال میں مارا مارو مارا مارو احمرار تو دونوں باب افعال اور افعال لفظ میں بھی دیکھ ملتے جلتے ہیں تقریباً، مصدر میں بس عین فعل کے بعد یا ہے، ماضی مضارع میں عین فعل کے بعد اس میں الف ہے، اس میں نہیں ہے، نہیں؟ اور جی خصوصیت میں بھی سیم ہے دونوں، خصوصیت یہی ہے کہ اس میں کلر ہر بن مادہ جاتا نہیں جاتا، اب ضربہ کو نہیں جا سکتے اس میں، کبھی آپ اضربا یضرب کو اضربرار کرتے ہیں آپ اٹھا کے، نہیں، ٹھیک ہے، نہیں، اس میں صرف وہی جا سکتے ہیں جو دونوں میں رنگ یا عیب کے معنی میں ہو، جیسے اسفر پیلے کو کہتے ہیں نا، اسفرا یسفر اسفرار، اسفارا یسفرا یسفار اسفیرا، اسود کالے کو کہتے ہیں اسودہ یسودو اسودان یا اسوادہ یسوادو اسویدا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں آپ نے پڑھا جی ہوگا یوم یسودو وجوہ، یسودو ہی پڑھا ہوگا آپ نے، نہیں؟ جی تبیض یومن تبیض وجوہ، ایسے پوچھے کہ تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے یعنی پر رونق ہوں گے، وہ کچھ چہرے یسود وجوہ، کچھ چہرے کالے ہوں گے، ہے نہیں؟ تو اور یہ تو رنگ ہے، ہرے کو کیا کہتے ہیں؟ خضرتن، ہریالی کو کہتے ہیں ہرے کلر کو، اخضرا یخضر اخضرا اخضارا یخضار اخضیرا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی جی اب آیا۔ ایب جیسے عارج لنگڑے کو کہتے ہیں رجا یا رجو اعرجاج، اعراج، اور احول کسے کہتے ہیں؟ احول بھینگے کو کہتے ہیں احولا یا احولو احولال، یا ایک کانے کو کسے کہتے ہیں؟ ایک کانے کو کہتے ہیں آور، لنگڑے آور، ہاں آور کے معنی ہے کانا ہونا، احورا یا احورو احورال، اور احول کہتے ہیں بھینگے کو، بھینگا تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، بتا چکے، جس کی دونوں آنکھیں، کہتے ہیں نا جس کے لیے کہاوت مشہور ہے، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، جی لگتا ہے کہ جیسے وہاں دیکھ رہا ہے لیکن دیکھ آپ کو رہا ہے وہ، ہے نہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں ملتے جلتے ہیں یا نہیں؟ اب آپ سوال یہ ہے کہ اگر دونوں باب بہت سی چیزوں میں ملتے جلتے ہیں، معنی میں بھی دونوں ملتے جلتے ہیں، معنی کیا؟ ایک معنی مشہور اس کے کیا تھے؟ ایک معنی تو وہ تھے کہ کس میں آنا؟ فاعل تو کا پھر مبدأ دو فعل میں داخل ہونا، لیکن اس کے ایک معنی کیا تھے؟ مبالغہ تھے نا، باب فعل کے افعال کے معنی مبالغہ، یعنی مثلا میں کہوں احمر الحدید، لوہا بہت سرخ ہو گیا، لوہا بہت سر اس ہو کے گیا۔ معنی بھی وہی ہیں، احمار الحدید، بس یہ ہے کہ اس میں مبالغہ تھوڑا زیادہ ہے، حد زیادہ ہے اس میں تو مبالغہ بھی زیادہ ہے، احمار الحدید، لوہا بہت بہت سرخ ہو گیا، ہے نہیں؟ تو ملتے جلتے ہیں جی نہیں ہیں، تو پھر دونوں کو ایک ساتھ کیوں نہیں بیان کیا صرف اللہ کے بعد فی الحال کی بنا دیتے؟ حرف کا تو فرق ہے نا، بتایا تھا شروع کے 3 باب جو گنائے ان میں وہ ہیں جن میں ایک حرف زیادہ ہے، اگلے 5 باب ایسے ہیں جن میں 2 حرف زیادہ ہے، لیکن بے لام اصلی ہے، ایک لام اور ایک الف زیادہ ہے نہیں؟
لیکن استفعال اور افعال لا میں 3 حرف زیادہ فعل لام اصلی ہے، 1 الف 2 الف 1 لام، 3 حرف زیادہ. سمجھ میں آیا؟ حالانکہ استفعال کو آخر میں گناتے اور اسے پہلے گناتے تب بھی چل جاتا، 3 حرف اس میں 3 حرف اس میں آخر میں کر دیتے. بہرحال سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے تو مطلب ان میں بس یہ مبالغہ کا فرق ہے نا؟ جی. نہیں معنی مثلا ایک معنی مشہور معنی تو باب فعل کی ہوا ہے نا، فاعل کا مبدأ فعل میں داخل ہونا. مثلا میں کہوں احمر البصر، کچے کھجور سرخی میں داخل ہو گئے، سرخی میں داخل ہو گئے. داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. آج ہم باب استفعال کے تمرین کرنے والے تھے نا، باب استفعال کی ابھی تو بس جی 5 منٹ رہتے ہیں. جی ابھی بس 5 منٹ رہتے ہیں. ہاں تو تھوڑی سی نکال دینا، تھوڑی تمرین کریں. خارجہ نشاد پوتے میں نقبی خارجہ، خارجہ باب استفعال میں لکھے جائیے تو خلاص مجرد ہے. جی نشاد فاطمہ ناز فاطمہ بتائیے آپ دونوں میں سے کوئی باب استفعال میں لے جائیے، جلدی جلدی، ٹائم نہیں بچا ہے. مت لے کے جائیے، بولیے. ماضی ہاں استخرجا یستخرجو، استخراج. علی عباس مدہ لے کے جائیے. ہاں استمدہ. آپ قاعدہ اب آپ دیکھیے رئیسا، سارے قاعدے قانون وہی ہے نا کہ ثلاثی مجرد کے تھے. ہر چیز کا قاعدہ دیکھیے. مدہ فعل مضاعف ہے، وہاں بتایا تھا نا ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے نہیں، باقی میں منع ہے. مضارع کے 2 صیغوں میں منع ہے، چھٹے 12ویں میں، باقی میں واجب ہے. امر کے 5 صیغوں میں جائز ہے، 2 میں منع ہے، باقی میں واجب ہے. ایسے ہی یہاں بھی رہے گا. اب مدہ کو جب باب استفعال میں لے کے جائیں گے تو اس کا ہونا چاہیے تھا استمددا استفعلا، لیکن ادغام واجب ہے. ماضی کی 5 صیغوں میں شروع کے استمدہ استمدہ استمدو استمدت استمدتا استمددنا. صحیح ہے نہیں؟ تو باقی میں منع ہے. باقی میں مضارع کیا ہوگا؟ استمدہ یستمدو یستمدو. ٹھیک ہے. یستمدو استمداد استمداد. ٹھیک ہے بولیے. جی ہاں. جی آقا. سا آپ نے کہا قاعدہ سا جو کہ ادغام کو اعلان قاعدہ جانب کا سے بدل گیا نا. سا کیسی میم لے کے جائیے باب استفعال میں. سائے میں استغاث کا یستغاث تو استغاثہ یہاں بھی پر سے استغاثہ یستغاث تو جاری ہوگا نا. استغاثہ یستغیث، یستغاث کیونکہ یہ تو تھا نا یا کا کسرہ ماقابل کو دے کے یا حذف ہو گئی یستغی، یا ساکن ہو جاتی ہے قاعدہ جاری ہو کے یس. ایسے ہی تو تھا اصل میں تھا غیاسا تھا. یہ کیا تھا؟ یا متحرک ماقبل فتحہ تھا. علاج کا قاعدہ 8 نمبر کا جاری ہوا تھا. غاصہ جب بھی تو ہوا تھا. پر یہ استغ یا سا استغ یا متحرک ماقبل فتحہ تھا جب سے بدل گیا قاعدہ نمبر 8 استغاثہ. یہ بھی کیا تھا؟ یستغ یسو یستغ یہ سو یستغ پہلو کے وقت یہی تو ہوگا نا. یس جی ہاں. ایسے تو ہوتا. قاعدہ نمبر 1 یا 2 کیا تھا وہ؟ واو اور یا مضموم ہو یا مکسور ہو، ماقبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو ان کی حرکت ماقبل کو دے دی جاتی ہے. اب جب دے دی یا کی حرکت ماقبل کو دے دی یا ساکن بچی تو کیا ہوا؟ یستغیث استغاثہ یستغیث استغاثۃ. اب استغاثۃ استفعال کے وقت بے کہاں سے آ گئی؟ اس کا خصوصی قاعدہ ہے، بتایا تھا باب فعال میں بھی اور باب استفعال میں بھی. اجوف کا مصدر قواعد علاج جاری ہونے کی وجہ سے حرف علت حذف ہو جاتا ہے، اس کے بدلے
آخر میں اکتے لائی جاتی ہے. استغاثۃ، استغا بولیے. حالہ، رئیسہ آپ لے کے جائیے باب استفعال میں اسماء کا حوالہ سے. جی رئیسہ جی حالہ کو باب استفعال میں استحالہ استحالہ، استحالہ استحالہ آپ نے سنا ہوگا کہاں؟ نجاسات میں سنا ہوگا، احکام میں استحالہ. جی استحالہ جو مطہرات ہیں اس میں پڑھا ہوگا. کیا میں پڑھا ہوگا؟ استحالہ، استحالہ، استحالہ یعنی استحالہ یستحیل، یستعیل یستحیل، استحالہ یستحیل، یستحیل استحالتن کیونکہ اجوا کا یہ فوائد علاج جاری ہو کے مصدر سے خصوص مخصوص نہیں قاعدہ باب افعال اور باب استفعال میں کہ اجوف کا مصدر قواعد علاج جاری ہونے کی وجہ سے حرف علت گر جاتا ہے اور اس کے بدلے آخر میں استحالتن. استحالہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی 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 اور اس کے بعد فتح یا مثلا وفا، وفا کو باب استفعال میں لے کے جائیے. کون لے کے جائے گا؟ وفنان، وفا یا تھا یا متحرک معقل فتح جانب سے تو باب استفعال میں لے کے جائیے. استوفایا، استفعلا، استوفایا یا متحرک معقل فتح جانب سے استوفا یستوفی، استوفا یستوفی، استیفا. دیکھیے ایک ہے استعفا، ایک عین والا استعفا ہے، استیفا یعنی وفا کرنا، وفا استوفا یستوفی. اور وہ جو ہے نا معاف سے جو ہے استعفا وہ ایسے ہے استفعلا یعنی استعفیا جو کہ استعفا یستعفی، استعفا بس اس میں جو کہ آخر ہوا ہے ہمزے سے بدل جائے گا آخر میں جو کہ ہمزے سے بدل جائے گا. استعفا، استعفا سمجھ میں آیا؟ اور اس کا استعفا، اس کا استعفا وفا کرنا، معافی طلب کرنا. یعنی جب ہم کسی جاب سے استعفا دیتے ہیں یعنی کہتے ہیں نا میں نے سوری بول دیا ان کو، میں نے معذرت کر لی، میں نے یعنی اب مجھے نہیں کرنا ہے جاب مثلا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی یہ ہم نے کر لیا، ٹائم ایکسٹرا ہو گیا. بس اس کے معنی آپ لوگ کل پڑھ کے آئیں گے، گردانے کرنے کی کوشش کرنا. وہی ماضی کی استمدہ یستمد، وہ جو ماضی میں وہاں تھی کرتے ہیں وہی قاعدہ قانون یہاں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جلدی جلدی ہم نے یوں پڑھا، یہ کبھی آپ کو لگے یار اتنی جلدی جلدی بول دیا انہوں نے تو، کیونکہ کئی بار لگاتار ہم پڑھ ہی رہے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، پڑھ چکے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللہم صلی علی محمد.